وہاں سے نہیں کچھ سمجھ آ رہا مجھے. جو بندہ امام کے پیچھے ہے اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے پھر وہ کیا کرے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین، جب تم امام ولا الضالین کہے تو پھر آمین کہو. اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں آمین کہنے کا طریقہ سکھاتے تھے کہ ہم لمبی کر کے آمین کہیں، کھینچ کے آمین. اور پھر صحابہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آمین کہتے تھے تو مسجد نبوی کی دیواریں گونج جاتی تھی. حالانکہ معلوم ہے کہ کچی چھت اور کچی دیواریں ان کا گونجنا ذرا مشکل ہوتا، وہاں پہ آواز گونجتی نہیں، یعنی اونچی آواز سے کہتے تھے. تو یہ یک زبان ہو کے آمین کہنا چاہیے. یہ جو سب کی علیحدہ علیحدہ آمین ہو رہی ہے نا، یہ کوئی درست بات نہیں، یہ غلطی ہے. سوال جواب کر لیتے ہیں بعد میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 101 سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. رب قد آتيتني من الملک، اے میرے رب بے شک آپ نے مجھے حکومت سے حصہ دیا ہے. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں آپ ہی میرے ولی ہیں، میرے مددگار ہیں. توفنی مسلمہ، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کریں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ ان کے پاس نہ تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے کام کا ارادہ کر رہے تھے. وہم یمکرون، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین جب ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے اونچی جگہ پر اپنے پاس عرش پر بٹھایا اور سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا، تو انہوں نے اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے آج سچ کر دکھائی. اور اس کے بعد
اللہ کے انعامات کا تذکرہ کیا، اور اسی طرح والد صاحب پر یہ بھی وضاحت کر دی کہ اب میرے بھائیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی مخاصمت نہیں، شیطان نے ایک جھگڑا ڈالا تھا جو اللہ نے اپنے فضل سے ختم کروا دی، اور اللہ تعالیٰ جو معاملات پورے کرنا چاہتا ہے اس کی بڑی باریک تدبیر کرتا ہے، وہ بڑا علم رکھنے والا، بڑی حکمت رکھنے والا۔ اب اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے مزید احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے دعا مانگی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی خاص موقع پر ہو تو ایسے مواقع پر دعا مانگنی چاہیے۔ کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں دعا کی قبولیت کی امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے تھے اور ان سے پوچھا کہ یہاں لانے والا بھی کوئی نہیں اور یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کیسے آئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب یہاں حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریہ ربہ۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مریم تک یہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے، میری عمر تو گزر چکی ہے، بڑھاپا آ چکا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دعا مانگی ہوگی، پہلے بھی مانگتے ہوں گے، لیکن وہ موقع ایسا تھا جب دعا مانگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب کوئی بندہ کسی کو کسی پریشانی کے اندر دیکھے، کسی مصیبت میں دیکھے تو یہ دعا مانگے فوراً، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا کثیرا۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دعا پڑھنے والے کو اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیں گے۔ تو مواقع جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، کسی کی تکلیف کے بھی اور کسی کے پاس نعمت دیکھ کر بھی، یہ دعا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمارا وتیرہ جو ہے نا وہ مختلف، ہم کسی کو پریشانی میں دیکھیں تو یا تو ہائے وائے کرتے ہیں، یا بعض لوگ اتنے کم ظرف بھی ہوتے ہیں کہ وہ بغلے بھی بجاتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ۔ خاص طور پہ قرابت داری میں چونکہ چھوٹی موٹی باتیں آپس میں چلتی رہتی، تو کسی قریبی رشتہ دار پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو یہ بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہوتے، بہت اچھا ہوا جی، مزہ آیا نا، ان کو لگی نہ سمجھ، ہمارے ساتھ فلاں ٹائم ایسے کیا تھا، یہ ہوا وہ ہوا۔ یہ موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار کرنے، جو اللہ اس پر آزمائش بھیج سکتا ہے، کوئی تکلیف بھیج سکتا ہے، وہ ہم پر بھی بھیج سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی نعمت میسر آ جائے تو ہمارا عموماً طرز عمل آپے سے باہر ہو جانا ہے۔ خوشی کے اندر بعض لوگ نکل کے باہر فائرنگ کریں گے، پٹاخے بجائیں گے، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں کریں گے، منہ سے آوازیں نکالیں گے، یا پھر شیخی خوری کریں گے، او دیکھو جی، آؤ جی، اسی ہے کیتا جی، او کیتا۔ یہ باتیں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ کا شکر ادا کی، رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جس نے آج تک پال پوس کر ہر طرح کے حالات سے گزروا کر مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ آتیتنی من الملک، مجھے حکمرانی میں سے کچھ حصہ دیا ہے، میں نے یہاں تبعیض کا ہے کچھ حصہ، ظاہر بات ہے ساری حکمرانی تو ان کے پاس نہیں تھی، وہ تو عزیز مصر تھے، وزیر تھے، یا پھر یہ کہ جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کے پاس حکمرانی کا کچھ حصہ ہی ہے، اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور اسی طرح باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ مجھے عطا فرمایا، یہاں پر بھی من تبعیض کا ہے، اس لیے کہ علم کامل شامل سابق تو اللہ رب العزت کا ہے، اور اس میں تاویل الاحادیث میں وہ ساری باتیں شامل ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی، چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم بھی، اس سے نپٹا کیسے جائے، تدبیر کیسے کی جائے، جیسے انہوں نے قحط کے سالوں میں کی تھی، یہ ساری، اور پھر وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو شریعت کا علم دیا، دین کا علم دیا، وہ سارے اس کے اندر شامل۔ تو اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس سب کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے، فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پالنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں میرا مددگار، میرا ولی صرف آپ ہی ہیں۔ اور یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں
یہ لفظ ولی متعدد مقامات پر مختلف معنی دیتا ہے. جیسے کہ لغت میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ لفظ ولی کے جو معنی ہے نا یہ 36 سے زائد ہے. اور اگر اس کے سارے ملتے جلتے جو اس کی روٹ ورڈ سے نکلنے والے لفظ جیسے مولا ہے اور مولانا ہے یا یہ سارے لفظ جو اس سے نکلتے ہیں ان سب کے معنی جمع کیے جائیں تو پتہ نہیں کتنے 100 معنی بنتے ہیں. تو سیاق و سباق بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر کون سا معنی جو ہے وہ مقصود ہے اور علماء نے پھر ان معنی کو وہاں پر واضح کیا ہے. تو یہاں پر چونکہ وہ اپنی زندگی کے مختلف فیزز سے گزرنے کر یہاں پہنچنے کا تذکرہ کر رہے ہیں اس لیے یہ معنی سب سے انسب ہے کہ اللہ اس مقام پر پہنچنے میں دنیا میں بھی ہر مشکل سے نکلنے میں میرا مددگار آپ، یہاں تک پہنچانے والے مجھے پہنچا کر یہاں کھڑا کرنے والے آپ ہیں. تو صرف دنیا کے معاملات تو نہیں چاہیے، والآخرہ یا اللہ آخرت میں بھی میرے مددگار مجھے کامیابی سے ہمکنار کرنے والے آپ ہی ہوں. توفنی مسلمہ، اس لیے میری گزارش یہ ہے مجھے اسلام کی حالت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنے پاس بلانا. یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر کامیابی ملنے پر انسان آخرت سے غافل نہ ہو. اور مومن کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ دنیا کو عارضی ٹھکانہ ہی سمجھتا ہے، خواہ دنیا کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہی کیوں نہ مل جائے. اور ہمارا معاملہ پھر برعکس ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملنے کے بعد ہم دنیا میں اتنے کھب جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ہم نے یہاں سے کبھی جانا ہی نہیں. یہی معاملات ہیں جن کے کرنے کے لیے ہم آئے تھے. اہل ایمان ہمیشہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا آنا، اللہ کی طرف سے ہمیں کسی مقام اور منصب کا مل جانا، کچھ ذمہ داریوں کی ادائیگی کر دینا، یہ صرف وہ رول ہے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا جس کو اچھے انداز میں ہم نے ادا کر دینا ہے. اصل تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے جائیں تو کامیاب ہوں، اور اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے توفنی مسلم، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی. دو جانب اللہ کے رسول نے توجہ دلوائی ہے، ایک عمل شروع کرتے ہوئے، ایک عمل ختم ہوتے ہوئے. انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے اول آخر چوکنے ہونے کی ضرورت ہے، عمل شروع کرتے ہوئے بھی اور کرتے ہوئے بھی، یعنی اس کو جاری رکھتے ہوئے بھی اس بات کا اہتمام کرنا کہ وہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہ ہو. اور جب وہ عمل ختم ہو جائے تو اس کا اچھا خاتمہ کرنا. اور اچھا خاتمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھرپور محنت کے ساتھ اپنے اخلاص پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے رسول کے طریقے پر کاربند رہتے ہوئے اس کو ختم کرنا. جب بندہ ساری زندگی اپنی نیکیوں کو اسی طرح ختم کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت میں اس دنیا سے لے کر جانا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین کے ساتھ جمع کر دینا. یہ بھی بڑی اہم دعا ہے کہ صالحین، اللہ کے جو صالح بندے ہیں اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، شہداء بھی شامل ہیں، اور اللہ کے باقی نیکوکار بندے بھی شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس دنیا سے جانے سے پہلے، یعنی ان کی روح قبض ہونے سے پہلے، اللہ ایک چانس دیتا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہ لیں، یا واپس آنا چاہیں اللہ کی طرف تو واپس آ جائیں. تو فرماتی ہیں جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا ارتحال ہوا، اس میں میں نے آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ آپ ہی رفیق اعلی ہیں اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیجئے جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ اختیار دیا گیا اور آپ نے آخرت کو چن لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مزید زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرما.
تو قیامت کے روز انسان کو صالحین کا ساتھ مل جائے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اس خوش نصیبی کو سمجھنے کے لیے نا وہ سورہ زلزال کی وہ آیت سامنے ہونی چاہیے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جس دن لوگوں کو گروہ در گروہ کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال، اپنے کرتوت دیکھیں۔ اور گروہ در گروہ کیسے کیا جائے گا؟ ان کے عملوں کے حساب سے کیا جائے، جس کے جیسے عمل ہوں گے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ویسے لوگ ہوں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بعد میں دنیا میں آئے لیکن اپنے سے بہت پہلے آنے والے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز کو چھوڑنے والا اور نماز کا چور جو اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرتا، یہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے۔ والعیاذ باللہ کہ کوئی انسان بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ قیامت کے دن علیحدہ کر دیا جائے۔ اور کتنا ہی انعام ہوگا کہ کچھ لوگ آئیں گے تو بہت بعد میں دنیا میں، لیکن قیامت کے روز ان کو صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک طرف کر دیا جائے اور اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ ایک طرف کر دیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا الحقنی بالصالحین، یہ دعا بڑی اہمیت کی حامل۔ یا اللہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں تو نہیں ہیں لیکن ہم آپ سے درخواست تو کر سکتے، اپنے خاص فضل کے ساتھ ہمیں اپنے صالح بندوں کے ساتھ شامل فرما دینا۔ وہ عربی کے شاعر نے کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں جبکہ مجھے پتا ہے میں ان میں سے ہوں تو نہیں، میں تو بڑا کمزور ہوں، لیکن اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ کچھ اصلاح میری بھی فرما دے، کوئی نیکی مجھے بھی عطا فرما دے، میرا شمار بھی ان کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہونے لگ جائے۔ کیونکہ حدیث میں ہے المرء مع من احب، قیامت کے روز بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ حقیقی دلی محبت کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہم دنیا کے اندر آئیڈیل بناتے ہیں نا، فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، دلوں کے اندر بساتے ہیں لوگوں کو۔ بعض لوگوں کے آئیڈیل فٹ بالرز ہیں، بعض لوگوں کے آئیڈیل ریسلرز ہیں، بعض لوگوں کے آئیڈیل کرکٹرز ہیں، بعض لوگوں کے آئیڈیل سیاستدان ہیں، اور اس طرح بے شمار مختلف قسم کے جو ہے نا طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ دل کو جس کو دل میں بسایا ہے، کیا میں یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ کل قیامت کو میں نے اس کے ساتھ کھڑا ہونا؟ دنیا میں تو پتہ نہیں اس سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں، پہچانتا ہے یا نہیں، لیکن وہ جو ٹرینڈ سارے فالو ہو رہے ہوتے، یہ جو فیشن فالو ہو رہے ہوتے، ایک ایک ادا ان کی دیکھ کر ویسے ویسے بال کٹوائے جا رہے ہیں، ویسے ویسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، ویسے ویسے چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے سرخی پاؤڈر ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، کیا میں اس بات کا متحمل ہو سکتا ہوں کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں قیامت کے روز اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ اگر بندہ یہ فیصلے کر لے تو بہت سارا کچھ آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتوں میں سے ایک بات ہے، خبر ہے جو ہم نے آپ تک وحی کی ہے۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات یا قصص ذکر ہوئے ہیں ان میں واحد سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جو اللہ نے پورا ایک ہی جگہ بیان کر دیا۔ باقی جتنے بھی قصص ہیں وہ مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں مختصر، کہیں ایک اس کا حصہ بیان ہوا، کہیں اس کا دوسری حصہ بیان ہوا ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہے جو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا آپ وہاں نہیں تھے جب یہ لوگ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بیٹھ کر سازشیں کر رہے تھے اور اپنا ایک پختہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے۔ اس وقت سے لے کر آخر تک ہونے والے سارے واقعات بالکل صحیح حقائق کے ساتھ اگر آپ آج بتا رہے ہیں تو شروع میں بات ہوئی تھی آیات للسائلین، اس کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ سوال کرنے والے جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ باتیں ہیں جو اللہ کے رسول بتاتے ہیں، اس لیے آپ اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں۔ آپ کوئی غیب کا علم رکھنے والے، کوئی کاہن، کوئی جوتشی اور کوئی اور علم کے دعوے دار نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ساری باتیں پتہ چل گئی، بلکہ آپ کو یہ بات اللہ کی وحی کے ذریعے پتہ چلی ہے، اور یہ وحی آپ پر اس لیے آتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔
لیکن اس کے باوجود جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لائے، تو اگلی آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے اور مزید احکامات بھی ہیں، ان پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جی